میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یہ جملے پڑھتا ہوں، صبح بخیر. یہ دیکھیے ہمارے یہاں گڈ مارننگ کہنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے، لیکن صبح بخیر میں کتنی خوبصورتی، کتنی چاشنی، کتنی شیرینی ہے. ہم یہ لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں صبح بخیر. مادر یعنی ماں کا جو کردار ہے، ماں کہتی ہے بچیا صبحانے حاضر است، بچوں ناشتہ تیار ہے. حمید کہتا ہے چشم مادر جون آمدم، بالکل ٹھیک امی جان میں آتا ہوں، میں ابھی آیا. ماں کہتی ہیں زود باشید چائے ساتھ میشے، جلدی کرو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. فاطمہ بھی تیار ہو رہی ہے غالباً، وہ پوچھ رہی ہے مادر جون صبحانے چی داریم، امی جان ناشتے میں کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے تخم مرغ کھرے و نان تفتون، یعنی تخم مرغ انڈا ہے، کرے مکھن ہے، اور نان تافتون یعنی تافتانی نان. روٹی کی قسم ہے. ایران جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ روٹی بھی مل جائے گی. ایران میں طرح طرح کی روٹیاں ہوتی ہیں. نان سنگک اور نان بربری بڑے مزے کے ہیں. آپ جائیے تو انہیں ضرور کھائیے گا اور پھر مجھے یاد کیجیے گا. اسی دوران بابا جان بھی آ گئے ہیں. وہ پوچھتے ہیں آیا پنیر نہ داریم، کیا پنیر نہیں ہے؟ لگتا ہے بابا جان کو پنیر زیادہ پسند ہے، اسی لیے پنیر کا پوچھ رہے ہیں. تو ماں کہتی ہے چھرا پنیر ہم ہست، چھرا یعنی کیوں نہیں، وائی ناٹ، پنیر ہم ہست پنیر بھی ہے. فاطمہ کہتی ہے من نان سنگک دوست دارم، مجھے نان سنگک پسند ہے. لیجیے میں نے ابھی نام لیا تھا نان سنگک کا، اور فاطمہ میری ہم خیال نکلی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نان سنگک اچھا لگتا ہے. لیجیے ماں کہتی ہے نان وائی نان سنگک نہ داشت، آج نان بائی کے پاس نان سنگک نہیں تھا، آج تو پھر نان تافتان پر ہی گزارا کرنا پڑے گا. جی ہاں. تو پھر ماں کچھ نصیحت کرتی ہے، کچھ کہتی ہے فاطمہ سے کہ نان تافتون ہم خوش مزہ است. نان تافتان بھی مزے کا ہے، خوش مزہ ہے، ذائقے والا ہے، اسے ذرا کھا کر دیکھ لو. یہ بھی ٹھیک ہے جناب، ماں کی بات غلط نہیں ہے. تو حمید کہتا ہے بابا جان لطفاً قائم بے دہید، یہ شاید اب ڈائننگ ٹیبل پر ہیں، کھانا کھانے کی میز پر ہیں. تو حمید اپنے والد صاحب سے کہتا ہے بابا جان لطفاً یعنی ازراہ کرم قند بے دہید چینی دیجئے، چھوئی من تلخ است میری چائے کڑوی ہے. تو والد صاحب فرماتے ہیں بے فرمائید یعنی یہ لیجئے. یہ بے فرمائید بھی بڑا مزے کا جملہ ہے، آپ اسے جہاں چاہیں استعمال کر لیں. فارسی سیکھتے ہوئے، فارسی بولتے ہوئے سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ بے فرمائید. حمید کہتا ہے دست شما درد نہ کند. لیجئے جناب یہ جملہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو مفہوم یہ ہوگا دست شما آپ کا ہاتھ درد نہ کند درد نہ کرے، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے. جی ہاں، یہ ایک محاورہ ہے. جب آپ کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ آپ کی خاطر تھوڑی سی زحمت اٹھاتا ہے تو آپ اسے دعا دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمت کی، آپ نے بڑی تکلیف کی، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جملہ بولتے ہیں دست شما درد نہ کنے، ایک طرح کی دعا ہے. تو اسے ایک ایڈیم کے طور پر، ایک محاورے کے طور پر لینا چاہیے. بابا کہتے ہیں کہ بچہ زود باشید، بچو جلدی کرو، بریم امروز دیر شد، سے آج چلیں آج دیر ہو گئی ہے. کتاب کے آخری صفحات پر کچھ مصادر اور مضارع دیے گئے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ان مصادر اور مضارع کو خوب اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اپنے جملوں میں ان مصادر کو استعمال کر سکیں. میں آپ کی سہولت کے لیے یہ مصادر اور مضارع پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا تلفظ آپ پر واضح ہو جائے. آراستن آراید، آسودن آساید. یہاں ترجمہ نہیں دیا گیا، اگر آپ کہیں تو میں ترجمہ بھی ساتھ کر دیتا ہوں. ہاں، آراستن سجانا ہے، آراید اس کا مضارع، آسودن آرام دینا، ہاں آساید اس کا مضارع ہے، آمدن آنا آید مضارع، آموختن سیکھنا یا سکھانا آموزت مضارع، آویختن لٹکانا آویزد مضارع، افزودن بڑھانا افزایت مضارع،
افغندن گرانا افغند مضارع، باریدن برسنا بارد مضارع، بخشیدن بخشنا بخشد، برداشتن اٹھانا بردارد، بریدن کاٹنا برد، بودن ہونا بود، بودن کا ایک مضارع باشد بھی ہوتا ہے، پائیدن طے کرنا چلنا پاید، پذیرفتن قبول کرنا پذیرد، پروردن پرورش کرنا پالنا پرورد، پسندیدن پسند کرنا پسندد، پیچیدن موڑنا پیچد، ترسیدن ڈرنا ترسد، جستن ڈھونڈنا تلاش کرنا جستن ڈھونڈنا تلاش کرنا جوید، آزمودن آزمانا آزماید، آفریدن تخلیق کرنا بنانا آفریند، آموختن سیکھنا یا سکھانا آموزد، آوردن لانا آورد یا آرد، افتادن گرنا افتد، افسردن افسردہ ہو جانا بجھ جانا، پژمردہ ہو جانا افسرد، انداختن گرانا اندازد، بافتن بننا بافد، برخاستن اٹھنا برخیزد، بردن لے جانا برد، بستن باندھنا بندد، بوسیدن چومنا بوسد، پختن پکانا پزد، پرداختن پے کرنا ادا کرنا پردازد، پریدن اڑنا پرد، پوشیدن پہننا پوشد، تپیدن تڑپنا دھڑکنا تپد، توانستن کر سکنا تواند، جوشیدن جوش میں آنا ابلنا جوشاند، اسی سے ہم جوشاندہ بناتے ہیں۔ لیجیے میں نے آپ کے سامنے ایک یہ سارا صفحہ پڑھ دیا، کچھ مصادر آپ کو بتا دیے، کچھ مضارع آپ کو بتا دیے، امید ہے باقی مضارع اور مصدر آپ خود پڑھ لیں گے، آپ انہیں یاد کر لیجئے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک طرح سے فارسی بولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان مصادر اور مضارع کو ٹھیک طرح سے یاد کرنا، ذہن نشین کرنا اور پھر جملوں میں ان کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ اور غالباً یہی وہ ایسی چیز ہے جسے یاد کرنے کا کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے، کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اسے خوب اچھی طرح اپنے حافظے میں بٹھا لیں۔ البتہ کسی حد تک میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ ہر مصدر کے آخر میں نون آتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بات طے ہے کہ ہر مصدر کے آخر میں نون آتا ہے۔ اور ایک بات مزید کہ نون سے پچھلا حرف تے ہوتا ہے یا دال۔ لیجئے یاد رکھیے کہ ہر مصدر کے آخر میں نون ہے، نون سے پچھلا حرف تے ہے یا دال ہے۔ تیسرا نقطہ مصدر یاد کرنے کے لیے یہ کہ یہ تے یا دال مفتوح ہیں، یعنی ان پر زبر آتی ہے۔ ہاں، تو ہر مصدر فارسی کا جو بھی آپ سیکھیں گے، یاد کریں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر مصدر کے آخر میں تن یا دن آتا ہے۔ ہاں، البتہ بعض چیزیں استثناء ہیں، جیسے گردن یہ مصدر نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح سے مضارع کی بھی آپ کو پہچان بتاتا چلوں، مضارع بھی کسی خاص کلیے کے تحت نہیں بنتا۔ میں آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا کہ رفتن کا مضارع رود اور گفتن کا گوید کیوں ہے، چونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ البتہ نشانی یا علامت بہرحال موجود ہے، یعنی ہر مضارع کے آخر میں دال آتا ہے اور دال سے پچھلا حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے۔ آپ یہ کلیہ اگر یاد رکھ لیں تو امید ہے کہ آپ کو مصدر اور مضارع یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں، یادداشت میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں اسی جملے کے ساتھ، اپنے انہی الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ فارسی جلد از جلد سیکھ سکیں اور اس طرح سے اپنی اردو کو بہتر بنا سکیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی کلاس میں ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔